جی 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 رانا صاحب، میں اس موقع پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. میاں نواز شریف نے جس طریقے سے پے در پے جو پیغامات دیے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ یہ سلیبس کا حصہ ہوں گے، لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اب سیاست کے اندر واپسی رہی ہے یا کہ اب ڈیموکریسی حقیقتاً بحال ہو کے رہے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو سٹرگل ہے یہ پیورلی جو ہے حقیقی جمہوریت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ میں نے جو اس سے پہلے میں نے بتایا، میں نے جو ہے سب کی تقاریر سنتے تھے، تو اس میں جو ہے زیادہ تر جو تقاریر ہوتی تھی وہ صوبہ بلوچستان سے یا پختونخوا کے لوگ کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کو نیگیٹو لیتے تھے. میں ابھی بھی سن رہا تھا کہ شبلی جو ہے اسی کو جو ہے میڈیا اتنا مجبور اور اتنا یرغمال بنا ہوا ہے کہ اسی وقت جب تقریر جو ہے ہو رہی تھی مولانا کی، تو انہوں نے شبلی کو بھی بٹھایا ہوا تھا. وہ ایک احمد فراز کی جو ہے نبل تو اولاد پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئی. بہرحال جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی جو ہے بیٹا پیدا ہو گیا، تو یہ جو اسی طرح کا یہ ہے کہ یہ اولاد پیدا ہوئی ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے اپنا پریس کانفرنس کی جس میں وہ اپنی بکواس بازی کر رہا تھا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جب پہلے لوگ کرتے تھے بات تو ان پہ غداری کے مقدمے بنتے تھے. نیب جو ہے اس کے اندر دیکھو تو یہ خود مختاری کی بات تھی جس میں جو ہے پابندی لگی تھی، اور ان کو جو ہے ان کی قیادت کو جو ہے حیدرآباد کو ایک کیس بنا دیا گیا. اسی طرح مجیب الرحمان نے خود مختاری کی بات کی تو انہوں نے ملک توڑ دیا ہے. آج جو ہے یہ نواز شریف کا جو ہے اس پی ڈی ایم کے اندر تقریر کرنا، مریم کی تقریر کرنا، بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کرنا، یہ پاکستان کو بچانے کی بات ہے، یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے، پاکستان کو متحد کرنے کی بات ہے. یہی پاکستان ہے، اس کے علاوہ پاکستان نہیں ہے. اور یہ بالکل اب دو جو ہے یہ ہمیں فاصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو اس وقت جو ہے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں، جو ان کے ساتھ سہولت کار ہیں، وہ سب ملک دشمن ہیں. اس لیے جو ملک دشمن ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں ایسی بات کر رہے ہیں، اقدام ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے پاکستان جو ہے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں نے دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کے اندر جتنے لوگ ہیں اس میں کانگریس پارٹیاں بھی ہیں، اس میں سیاسی پارٹیاں ساری ہیں. ان کا مطالبہ جو ہے ایک ہے کہ صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے وسائل ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے. اب جب پتہ چل گیا کہ بلوچستان کے اندر گیس بھی ہے اور سونا بھی ہے، تو یہ جو جنرل ہے یہ انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہوا یہ بیسیکلی وہاں کی دولت کو لوٹنے کے لیے ہے، جس کا جو ہے جنرل عاصم جو ہے ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ وہ وہاں کے وسائل کو بھیجتا رہا، کھاتا رہا، اور آج وہ اربوں خربوں کا مالک ہے. اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک معمولی ڈاکٹر کا بیٹا ہے اور فوج میں جو ہے تنخواہ 25 30 40 ہزار پتہ نہیں آج لاکھ 2 لاکھ ہوگی، اور اربوں کا مالک بنائیں. اس لیے کہ بلوچستان کے وسائل جو ہیں ان کا جو ہے باقاعدہ طور پر ان پہ قابض ہے، ان کے ساتھ ان کے کچھ سازشی ملے ہوئے ہیں بلوچستان کے، اور ان وسائل کو بیچا جا رہا ہے. اور ان وسائل کو اوپر جو قبضہ اسی لیے ہے کہ وہ دولت ہے بہت بڑی، اور وہ جو سونے کی کانیں ان پہ ان کا قبضہ ہے. یہی بات ہے. اور کوئی بلوچستان میں آپ چلے جائیے، آپ کو اگر کہیں گے کہ یار تم اب اگر وہ ایسی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں الگ کر دو. لیکن کیا یہی طریقہ کار ہے کہ تم ان کی دولت پہ قبضہ کر لو، وہ وہاں گیس پیدا کریں، آپ ان کو گیس جو ہے استعمال کے لیے نہ دیں، وہ وہاں پر دوسرے جو ہے منرل پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ ان کو حصہ نہ دیں، تو ان کا حق ہے جی وہاں پہ. تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑی پنجابی قیادت کا جو خاص طور پر میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا سہارا نواز شریف کی آج جو ہے پاکستان کے تمام جو ہے صوبوں میں، جو خاص طور پر جو کانگریس پارٹیاں جو اپنے اپنے صوبوں کے اندر بات کرتی ہیں، ان میں جتنی نواز شریف کی عزت ہے کہیں نہیں ہے، کسی بندے کی نہیں، تاریخ میں نہیں ہوئی. یہی تو بات تھی، میں ایک ہی سیکنڈ ختم کر، یہی تو بات تھی کہ ولی خان اور بزنجو جیسے آدمی یہ کہہ کے گئے تھے جو محب وطن تھے، ادر وائز ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کہتے تھے پنجاب سے جب تک لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے مسئلے نہیں آ سکتے. یہ لوگ جو ہیں وقت کے ولی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی لیڈرشپ چاہیے تاکہ پاکستان بچے. اور آج وہی بات جو ہے جو کل جو ہے ولی خان کیا کرتا تھا، بزنجو کرتا تھا، مجیب کرتا تھا، وہ آج جو ہے نواز شریف کہہ رہا ہے اس لیے کہ ملک کو بچانا ہے. بالکل درست بات. رانا صاحب اس میں اب جتنا بھی یہ پچھلے سالوں میں دھرنے سے لے کے اب تک ہوا ہے اور اس میں فیض مید کا جو رول ہے اس پہ میاں صاحب نے بڑے کھل کے بات کی. اور فیض مید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ باجوہ کے بعد جو ہے وہ یہ آرمی چیف ہوگا. ان الزامات کے بعد اس کا فوج میں رہنا تو چلو اب شاید وہ فوج میں رہنا بھی مشکل ہو جائے،
تو اس ان الزامات کے باوجود وہ آرمی چیف کا کینڈیڈیٹ آپ رہ سکتا ہے؟ نہیں راجہ صاحب، اس میں سب سے بڑی ایک بات آتی ہے کہ جو فیض حمید آدمی ہے، فیض آباد کے جلسے میں مولوی خادم حسین کے جلسے میں جو اس کا کردار ہے وہ ملک دشمن سے کم نہیں ہے، اور اس نے ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے وہ وہاں پہ اس کا وہ دھرنا کروایا، اور جو وہاں کے لوگ تھے، مولوی تھے، ان کو ہزار روپیہ ان کو دیا، اور وہ ملک دشمن ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے اس نے یہ سارا کیا۔ اب میں تھوڑا سا ایک کویسچن جو ہے ارشد پرویز کے پاس ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ارشد پرویز، آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ارشد پرویز صاحب، آج کا آپ نے کوئٹہ کا پاور شو دیکھا پی ڈی ایم کا، اور میاں صاحب کی تقریر بھی دیکھی ہے، کیونکہ بہت سے جو واقعات ہیں یا فوج کا کردار ہے وہاں پہ، وہ ایک بعض کا تو ایسے نظر آتا ہے کہ بلوچستان ہم سے ابھی گیا اور ابھی گیا اور ابھی گیا۔ کیا میاں صاحب کی تقریر کے بعد کوئی یونٹی پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر، یا ان کا جو احساس محرومی ہے بلوچستان کے لوگوں کا، کچھ اس میں مرہم میاں صاحب نے لگانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے دیکھ رہے تھے سارا؟ خبر صاحب جی بالکل، میاں صاحب کی اسپیچ سنی ہے، اور میاں صاحب کی اسپیچ جو سی تھی نا بہت بیلنسڈ تھی۔ میاں صاحب نے ایک اشارہ پہلے دیا تھا پہلی تقاریر میں، لیکن جی کیونکہ وہ بالکل لائیو تھی اور تھوڑے سے جذبات میں تھی، اور اس میں اشارہ یہ دیا تھا کہ پاکستان آرمی کو بھی آئی ایس آئی ہائی جیک کر چکی ہوئی ہے، لیکن وہ اشارتاً بات تھی، بات سمجھنے کی تھی۔ مینز یہ کہ پاکستان کے اندر ایک ریٹائرڈ آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے اور ایک مستقبل کا آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے، آرمی چیف ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اس حد تک اندازہ لگائیں کہ اشارتاً بات کی گئی۔ ابھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے سارے جناب تیر چلا دیے ہیں، میاں صاحب نے تیر اندازی شروع کی ہے۔ ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ معاملات کدھر جاتے ہیں۔ جہاں تک بات کی آپ نے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 میں بھی جس طریقے سے بلوچستان کی جو پارٹیاں تھیں، جو آپ کہہ لیں گے علاقائی پارٹیاں تھیں، ان کے ساتھ اتنی زیادہ بدسلوکی تھی مشرف دور کی، اور وہ چلی آ رہی تھی، اور وہ لوگ جو ان سے تھے، جن کو جو بڑے محب وطن لوگ ہیں، وہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے اپنے حقوق کے لیے، اور ان کو صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ جہاں نظر آئے گولی مار دو۔ ہر وقت ہیلی کاپٹر ان کے اوپر منڈلاتے رہتے تھے۔ میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں تھی ان کے پاس، روٹی کھانا ان کے لیے مشکل تھی، جانوروں کی طرح سے وہ روٹی پیٹ بھر رہے تھے، کبھی بیر سے، کبھی دیگر چیزوں سے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہمیں یاد ہے کہ جیسے وہ آئے تو محبتوں کی ایک فضا ہم نے دیکھی، کہ عام معافیوں کا اعلان ہوا کہ ٹھیک ہے جو غلطیاں ہوئی تھی ہم معاف کرتے ہیں تم آؤ۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ان سے تھے وہاں سے اترے، اور کس طریقے سے مالک صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ قومی دھارے میں آئے، کس طریقے سے وہ دوبارہ لوگ جو ان سے نا اپنی زندگیوں میں آئے، ان کے گھروں میں بہاریں آئیں۔ جو لوگ جو زندگیاں اپنی گنوا بیٹھے تھے، ان کے فیملیز کے گھروں پہ جانا وہاں پر، اور یہ بھی نہیں تھی کہ اپنے اوپر کو تمغے لگا رہے ہوں میاں محمد نواز شریف، پیغامات کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو دکانیں کھلوا کر دی گئیں، ان کو دیگر فیسلٹیز فراہم کی گئیں، ان کی زمینیں جو بنجر ہو گئی تھی، کئی سال سے وہاں پہ ہل نہیں چلے تھے، تو وہاں پر ٹریکٹرز لگوائے گئے۔ یہ سب میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوا ہے، اور یہی محبتیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف کے لیے، دیکھیں پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ہم نے لائیو وتھ خاور یوسف میں، کہ جلسے دو ہوتے ہیں۔ ایک جلسہ جو کوئٹہ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک جلسہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ پن ڈراپ سائلنس ہو کے جو ان سے نا میاں نواز شریف کا خطاب سنتے ہیں کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ہے گراؤنڈ کے اوپر، یہ ہے حقیقت۔ اور آج میاں نواز شریف نے تو ارشد بھائی، یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی تو ایک فطرت کا انتقام ہے کہ جس اورنج ٹرین کے خلاف 4 سال جھوٹا پروپیگنڈا اور بکواسیات کی گئی، ریفرنس دائر کیے گئے، تاخیری حربے استعمال کیے گئے، آج اس کا افتتاح انہی کے ہاتھوں کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہے فطرت کا انتقام، مگر انسان
جو ہے وہ اپنی عقلی اور عصبیت اور تعصب کے بعد سمجھتا نہیں ان باتوں کو، تو فطرت جو ہے وہ انتقام لیتی ہے، اور آج جو ہے وہی منصوبہ جو ہے نواز شریف کا اور شہباز شریف کا منصوبہ تھا اورنج ٹرین کا، انہی کے ہاتھوں سے افتتاح کروا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے یہ جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے 73